اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، پھر وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہا۔ بالآخر ان کو طوفان نے آ گھیرا اس لیے کہ وہ ظالم تھے۔ جناب نوح علیہ السلام کا شمار اللہ رب العزت کے مبعوث کردہ اولین پیغمبران میں ہوتا ہے، جو ایک طویل مدت اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہے اور بالآخر وہ قوم آپ کی تعلیمات کے انکار کے سبب ایک ہولناک عذاب سے دوچار ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ قدہ میں خوش آمدید۔ پیش ہے نوح نامہ کی پہلی قسط۔ جناب نوح علیہ السلام کی بعثت جناب آدم سے کتنے عرصے بعد ہوئی، اس معاملے میں تاریخی دستاویزات اور احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس کے مطابق کوئی اسے 126، کوئی 146، کوئی 1 صدی اور بعض اس سے بھی زیادہ عرصہ بتاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کی روگردانی کے سبب آپ کی قوم کی ہلاکت کی تفصیلات سے قبل ہمیں اس شرک اور بت پرستی کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا جس سے یہ قوم گرفتار ہوئی، کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کی قائم کردہ صالح نظام زندگی میں سب سے پہلا بگاڑ جناب نوح سے قبل شروع ہوا، جس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت سورہ نوح میں فرماتا ہے، نوح نے کہا پروردگار، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان سرداروں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے مکر کا بڑا بھاری جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث، یعوق اور نصر کو۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ سب قوم نوح کے بتوں کے نام تھے، جن کی پرستش کی ترغیب سرداران قوم اپنی عوام کو دیتے۔ جناب آدم اور جناب نوح کے درمیانی دور میں جناب شیس اور جناب ادریس علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جن کے اطاعت گزاروں میں بہت سے برگزیدہ افراد بھی ہوں گے۔ چنانچہ بعد کی نسلوں کے لوگوں نے جذبہ عقیدت کے تحت ان کی مورتیاں بنائیں، جنہیں اولاً تو وہ احتراماً سلام کرتے، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ ان کی پوجا شروع کر دی۔ اسی مقام سے تاریخ انسانیت میں باقاعدہ بت پرستی کا آغاز ہوا۔ جناب نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور اللہ کے غضب و گرفت سے ڈرانے کے باوجود ان کی قوم ان بتوں کی پوجا اور شرک پر مصر رہی۔ اس تکرار کو اللہ رب العزت سورہ مؤمنون میں یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے، یہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں سے سنی ہی نہیں۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو۔ نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جناب نوح کی پرخلوص دعوت کے جواب میں آپ کی قوم کے سرداروں کی سرکشی اور الزامات پر اللہ رب العزت نے جناب نوح کو بتایا کہ یہ نافرمان لوگ جنہوں نے دعوت حق کا تمسخر اڑایا ہے، جلد ہی ایک دردناک انجام کو پہنچنے والے ہیں، جہاں ان کی موت کا سبب ایک عظیم سیلاب تو ہوگا ہی، مگر اس قہر خدا کی مار اتنی اذیتناک ہوگی کہ مرنے کے بعد انہیں جہنم کی آگ میں جھلسا دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جناب نوح نے کشتی کی تعمیر شروع کی، جس میں اہل ایمان کے ہمراہ ہر نوع کے نر و مادہ کا جوڑا رکھنے کا بھی حکم جاری ہوا۔ بالآخر وہ دن آ گیا، طوفانی بارش کے ساتھ زمین نے بھی اپنا پانی اگل دیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان عظیم کی شکل اختیار کر لی۔ پیغمبر خدا کی دعا کے عین مطابق عذاب الہی نے ایک منکر کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور پوری قوم صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ طوفان تھمنے پر
کشتی نوح جودی نامی ایک بلند مقام پر آ ٹھہری، جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ قدیم تہذیبوں کے مطالعے اور آثار قدیمہ کی دریافت بھی اس عظیم طوفان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ دیگر الوہی کتب یعنی عہد نامہ قدیم اور جدید میں بھی طوفان نوح کی تفصیلات مندرج ہیں۔ البتہ ان دستاویزات میں تغیر و تبدل اور ذاتی تخیلات کا ایک بھاری خول چڑھا ہوا ہے۔ طوفان نوح سے ملتی جلتی روایات قدیم سومیری تہذیب کے کتبات میں، بابل، آشوری، مصری اور یونانی تہذیبوں میں، قدیم ہندوستان کی شتاپتھ برہمنا اور مہابھارتا میں، ویلز، اسکینڈینیوین اور لتھوینین دیومالائی قصوں میں، نورڈیکیڈا اور چین کی کہانیوں میں بھی ملتی ہیں۔ سوال یہ ابھرتا ہے کہ اتنے دور افتادہ علاقوں اور لاکھوں میل دور تہذیبوں میں اس قدر استناد کے ساتھ تفاصیل کس طرح موجود ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے، اور وہ یہ کہ جیسے جیسے مخلوق خدا زمین پر پھیلتی رہی، اسی قدر اللہ رب العزت اپنے انبیاء اور رسل ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث کرتا رہا، جن کے توسط سے اس عظیم طوفان کی تفصیلات کرۂ ارض کے مختلف گوشوں میں پھیل گئی۔ نوح نامہ کی پہلی قسط یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم قوم نوح پر وارد ہونے والے عظیم طوفان کو قرآنی آیات کے تناظر میں بلحاظ ترتیب دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔